حضرت ولی العصر وارث ماں کی صحت و سلامتی کے لیے، ان مجالس کی قبولیت کے لیے، سرکار کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کی بارگاہ میں ان کی جدہ مخدومہ کونین کی تعزیت پیش کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی اور عبادات کی قبولیت کے لیے، اپنے اور اپنے خاندان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مل کے بلند تر درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلِ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک ھو الابتر۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ زحمت نہ ہو تو بلند تر درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان مرتبہ، کائنات کی عالم نسوانیت میں مکمل و کامل و اکمل نمونہ پوری انسانیت کے لیے، اس پہ توجہ کیجئے گا، اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ انسانیت جو بنایا ہے وہ کون ہے؟ رسول۔ اور عالم انسانیت میں نسوانیت کے لیے جو نمونہ بنایا ہے وہ ہے وجود زہرا۔ اس لیے یہ باپ بیٹی کو دیکھ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا، ایک صاحب منصب دوسری صاحب منصب کو دیکھ کر کھڑا ہوتی تھی۔ اگر باپ اور رشتے کا تعلق تھا تو ہمارے لیے بھی سنت ہو جاتا نا۔ اس کا مطلب ہے نگاہ نبوت میں، رسالت میں کوئی منصب ہے جو اللہ نے شہزادی کی طرف۔ مریم اپنے دور کے لیے نمونہ حیات ہیں، اولین و آخرین نہیں ہیں۔ مریم کا بہت مقام ہے، ہمارے یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے، تقابل نہیں ہے۔ مریم بہت عظیم بیوی ہیں جن کا نام لے کے اللہ نے فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک للنساء العالمین۔ دیکھو میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، اے مریم بے شک تجھے اللہ نے چن لیا، تجھے طاہرہ بنایا، پھر فرمایا چن لیا۔ اب یہ دو دفعہ چن لیا کیوں ہے؟ ایک تجھے چن کر طاہرہ بنایا اور پھر چن کر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کی ماں بنایا۔ اب جو آخری پیغمبر کی ماں ہے اس کا مرتبہ دیکھیں، اور جو 11 ائمہ کی ماں ہے
آپ کی تو ایک ہی نسبت ہے نا کہ عیسیٰ کی ماں ہیں. اقبال نے کہا نا زہرا کی تو 3 نسبتیں ہیں: باپ، شوہر، بیٹے. اس لیے پوری نسوانیت کو آپ خلاصہ کر لیں تو پوری نسوانیت میں کوئی ایسی بیوی نہیں ہے جو مکمل نسوانیت کے لیے نمونہ بن جائے. مریم کے دور میں مریم تک وہ نمونہ ہے، طاہرہ ہے، اللہ کی چنی ہوئی ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے ہوں، کیونکہ میرے اور آپ کے انتخاب میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ خالق اکبر ہے، اس نے مریم کو چنا، باکمال شخصیت ہے. لیکن اولین اور آخرین کی سردار نہیں بن سکی نا. کیوں؟ کیونکہ مریم 2 شعبوں میں کمال پر ہے، لیکن اصل شعبہ جو ہے اس میں نظر نہیں آتا کمال، آ بھی نہیں سکتا. کیونکہ ہر عورت اس کی زندگی میں 3 مرحلے ہیں: تمہید زندگی ہے، نتیجہ زندگی ہے، اصل زندگی ہے. عورت کی پہچان ہے اصل زندگی سے. تمہید زندگی عمران کی بیٹی ہیں جناب مریم، نتیجہ زندگی عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن اصل زندگی نہیں ہے کہ جس سے پہچانا جائے مریم کس کمال پر تھی. اس لیے دیکھیے کہ عورت کو اور مرد کو جو نسبت دی گئی ہے نا، مرد کو نسبت دی گئی ہے گندم سے قبلہ. کیوں؟ کیوں گندم ایک ہی کھیت میں پروان چڑھتی ہے، وہیں بوئیں گے آپ، وہیں سے فصل کٹ کے آپ کے پاس آ جائے گی. لیکن چاول جو ہے، مونجی جو ہے، ایک کھیت میں پروان نہیں چڑھے گی. اگر اس کا کمال دیکھنا ہو تو کھیت بدلنا پڑے گا. اس لیے عورت کو نسبت کس سے دی؟ مونجی چاول سے. مرد کو گندم سے. مرد وہیں اس ایک مقام پر کمال حاصل کر لے گا. اب ایک جملہ کہتا ہوں اور یہ میرے دل کی آواز ہے: جس گھر سے ایک مصطفیٰ بنا ہو اور ایک مرتضیٰ بنا ہو تو سوچیے ابو طالب کس کمال کی منزل پر ہوگا. جس کی پناہ کو اللہ کہہ رہا ہو الم یجد کا یتیمن فآوا، تو در یتیم تھا، ہم نے تجھے پناہ دی. آپ تو دعائیں کرتے ہیں اللہ کی پناہ میں ہو جاؤ، اللہ کی پناہ میں ہو جاؤ، اور یہاں پرورش رسول کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ وسعت آغوش ابو طالب کتنی وسیع ہے وہاں درک نہیں کر سکتے ہم. جس کی آغوش میں عالمین کی رحمت سما جائے، عالمین کی رحمت. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے پاس کتنے منصب ہیں. اچھا میں بات کمپلیٹ کر دوں پہلے، ذہن ادھر ادھر نہ ہو. حضرت مریم کے پاس اصل زندگی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی. شادی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیے اب میں نے عرض کیا کہ آپ کی توجہ دیکھ کر اور آپ کا نورانی ماحول دیکھ کر ذہن میں پوائنٹ آتے رہتے ہیں. یہاں رک کر پھر ایک جملہ کہتا ہوں.
یا اللہ جب تو مریم کی شادی کے بغیر اپنی قدرت کاملہ دکھا سکتا ہے تو یہاں کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتا، فاطمہ کا کف نہ تھا؟ اس کا مطلب ہے بتانا چاہ رہا تھا پوری اولین و آخرین سے کوئی بھی مرد ایسا نہیں جو فاطمہ کا حاکم بنے۔ قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم کے دور میں کوئی مرد ایسا نہ تھا جو مریم کا حاکم بن سکے۔ اب تصور کریں جو مریم کی بھی مخدومہ ہے، اس کا حاکم علی کی شان پر ہوگا، کس کمال پر ہوگا، وہاں تصور ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اب علی کے کمال میں اللہ نے زہرا کا کمال رکھا۔ علی زہرا، جس کا رشتہ، جس کا جوڑا کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ کیوں بنایا بھائی؟ جو بھی آتا ہے رسول اللہ کے سامنے مجھے اختیار نہیں ہے نا، تاریخ میں باتیں، مجھے اختیار نہیں ہے، لیکن جب علی آئے تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنا دلیل ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جس نے زہرا کو خلق کیا ہے جوڑا بھی وہی بنائے گا، کیونکہ میرا کام ہے مومنہ بنانا، معصومہ بنانا میرا کام نہیں ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کائنات میں صرف 2 معصومہ ہیں۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ جہاں اصول بنا دیا اللہ نے، سورہ مریم کو جا کے پڑھ لیا۔ مریم آغوش میں عیسیٰ کو لے کر آئیں، اور جب کہا گیا کہ تمہارے شکم سے ایک فرزند پیدا ہوگا جو کلمت اللہ ہے، امر اللہ ہے، رحمت اللہ ہے، تو کہا کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، اتنا بڑا الزام لگے گا مجھ پر اب۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ مریم کس کے لیے کر رہی ہو یہ؟ میرے لیے؟ تو ہم اس وقت تک تمہیں موت نہیں دیں گے جب تک تجھے طاہرہ ثابت نہ کرے۔ تو اللہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے رستے پر تم چلو، اگر کسی نے تہمت باندھی تو موت اس وقت نہیں دوں گا جب تک تجھے پاک ثابت نہ کر دوں۔ یہ نظام الہی ہے کہ میرے رستے میں چلو، میرے ہدف کے لیے چلو، پھر ڈرو نہیں۔ ہم نے تمہیں یوسف کو دکھایا ہے، انہی زبانوں نے گواہی دی کہ یہ معصوم ہے جنہوں نے تہمت باندھی تھی۔ اللہ نے ملک بھی نہیں بدلا، اسی ملک میں تخت پر بٹھا کر دکھایا جس کو تم قیدوں میں ڈالتے ہو۔ ہماری نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیں جو فخر یوسف ہوگا وہ کس منزل پر ہوگا۔ اب آغوش میں لے کر آئی ہیں اور یہودیوں نے کہا کہ لو تمہارے تو ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے۔ یہودی کے نگاہ میں بھی معصومہ کے ماں باپ گناہگار نہیں ہو سکتے۔ یہ یہودی کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے کہ تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تم نے یہ کیا کیا۔ اب جناب مریم کو کیوں حکم تھا کہ تم نے اشارہ کرنا ہے، فشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر دینا، پھر ہمارا قدرت کا کمال دیکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح کیا ہوگا نا، اس سے پوچھ لو۔ اب جو کہتے ہیں کہ رسول کی آغوش میں علی کیسے بولا،
تو یہاں تو دیکھ لیتے. چلیے حضرت عیسیٰ کے لیے تو آپ کہہ دیں گے یہ تو نبی ہیں، بول پڑے. تو وہ مصر کے بازار میں جو بچہ بولا تھا وہ تو نبی اللہ نہیں تھا، وہ تو آیت اللہ نہیں تھا، وہ تو رحمت اللہ نہیں تھا، وہ تو ایک عام ماں کی گود میں تھا. بولا اس لیے کہ اللہ نے کہا جب بھی معصوم یا معصومہ کی گواہی آئے گی تو معصوم کو گواہ بنایا جائے گا. جو اللہ معصوم کی گواہی میں غیر معصوم نہیں لا رہا وہ معصوم کی جگہ پہ غیر معصوم کیسے بٹھا دے گا؟ جو اس اصول کو نہیں توڑنے دے رہا، کیونکہ بچہ معصوم ہے. ہر انسان، جتنے بھی آپ ہم ہیں، جب ہم آئے ہیں سب معصوم تھے. عصمت کو سمجھنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سمجھ لیجئے. زبان بولنے کے قابل نہیں ہے، زبان ہے. ہونٹ ان میں حرکت ہے لفظ بنانے کے لیے، لیکن وہ سکت نہیں ہے. آنکھ ہے، نظارہ نہیں ہے. جب تک الہی دسترخوان پر رہا اور اس ایج تک نہیں پہنچا کہ ماحول کی آلودگی اس پہ چڑھے. اللہ کا اس بچے کو دیکھو، یوسف چونکہ معصوم ہے، گواہی میں غیر معصوم نہیں آئے گا. وہ دربار میں پھر یوسف نے کہا تھا کہ جب تک وہ زبانیں نہیں کہیں گی کہ خطا زلیخا کی تھی اس وقت تک نہیں آؤں گا. اللہ کا وعدہ تھا، پورا کیا. اب جناب سیدہ مریم کا جو واقعہ قرآن میں آیا ہے یہ ایک اصول بنا، یاد رکھیے آپ. قرآن پڑھیں، وہ کہہ رہا ہے تدبر کریں. تفکر کا لفظ علیحدہ ہے، تدبر کا لفظ علیحدہ ہے. تفکر فکر کرو، تدبر کے معنی تدبیر تلاش کرو، اپنے لیے بھی ڈھونڈو. صرف فکر نہیں کرنی، اس کو عمل میں ڈھالو. تو تدبر کا بھی لفظ ہے، فکر کا بھی ہے، تفکر بھی ہے. فکر بھی کرو، تدبر بھی کرو. جو ہی انہوں نے کہا کہ یہ فشارہ دل ہے، اس سے پوچھ لو، بات صرف مولا علی پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. یہ کیسے بولا؟ تو وہ یوسف کی گواہی کے لیے وہ کیسے بولا بھائی؟ جس نے اسے بلوایا اسی نے علی کو بلوایا. وہ تو ولی اللہ بھی نہیں تھا، یہ تو ولی الاولیاء ہے. وہ تو وصی بھی نہیں تھا، وہ تو وصی بھی نہیں تھا جو بولا تھا. دکھائی کسی کتاب میں؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ پڑھا ہو لیکن آپ نے پڑھا ہو. دکھائیے کتاب کو کوئی حوالہ کہ گواہی یوسف میں جو تھا بچہ وہ وصی تھا کسی پیغمبر کا؟ نہیں. اور یہ جو بول رہا ہے رسول کے آغوش میں، یہ سید الوصیین، سید الاوصیاء ہے، سید الاولیاء ہے. علی کے ہاتھ میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ خیبر اٹھا لیا، خیبر کا دروازہ اٹھا لیا. یہ علی پہ اعتراض نہیں کر رہے بھائی، آپ اللہ کی قدرت پہ آپ شک کر رہے ہیں. ایک ہاتھی کو مارنے کے لیے ایک ابابیل اور اس کے پنجے میں کنکریں 3. کتنی کنکر تھی وہ؟ اتنی؟ اس سے چھوٹی یا بڑی؟ چلیے اس سے بھی بڑی ہو، چنے کے برابر ہو. اس میں اتنی فورس کہ ہاتھی کو بھوسا بنا دے. معلوم ہے بات کنکر کی اور پنجے کی نہیں ہے. یہ بھیجو، بھیجا کس نے ہے؟ یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے. قرآن کے جتنے بھی واقعات ہیں نا اس میں آپ تلاش کریں، ہر واقعے میں اہل بیت کی عظمت چھلکے گی. کوئی واقعہ اٹھا لیں آپ، سورہ فیل کو پڑھ لیں، اہل بیت کی. جو اللہ ابابیل کے پنجے میں طاقت پیدا کر سکتا ہے، علی کا ہاتھ تو ہے ید اللہ.
ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ ہے نہیں، تو یہ پورا بازو مولا کائنات کا۔ علامہ شیخ عباس قمی نے ایک حسین روایت نقل کی ہے، ایک جنگ ہے اور اقبال کا شعر بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، ابھی پڑھتا ہوں۔ اس کی تلوار ٹوٹ گئی، بہت چلاک تھا، عیار تھا وہ، کہ اب کیسے بچوں علی سے، تلوار ٹوٹ گئی میری۔ اس نے کہا علی آپ کی سخاوت سنی ہے میں نے بہت۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح سنا ہے، کہ پھر اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ اب تلوار لے کے وہ مسکرایا۔ دیکھیے جاہل کی سب سے پہلی نشانی معلوم ہے کیا ہے؟ صاحب علم کے سامنے تنزیہ مسکرائے۔ علی نے فوراً کہا کیوں مسکرائے؟ کیوں مسکرائے؟ اس لیے مسکرائے کہ تلوار تو مجھے دے دیا آپ نے، لڑیں گے کس بنا پہ؟ تو آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ لوہے کی بنا پہ لڑنے آیا ہوں میں؟ میں تو اس بازو کی طاقت میں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ تو مومن بھی نہیں بھائی، امیر المومنین ہے۔ علی مومن ہے؟ مومن ہے آپ؟ نہیں، خندق میں رسول کہہ رہا ہے بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، مکمل ایمان۔ یا رسول اللہ مکمل تو وہاں بھیج دیا، اب ادھر ادھر کتنا ہے؟ یہ میزان بنائی ہے رسول نے کہ ایمان میں نے دکھایا ہے، مومن تم پہچاننا۔ جو بھی علی کی ولایت سے متمسک ہے مومن۔ دیکھیے دو جگہ اللہ نے صرف میزان دکھائی ہے، پہچاننا آپ نے۔ جب اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر وہ کہتا نا سچے کے ساتھ ہو جاؤ تو ڈھونڈنا آسان تھا، لیکن اس نے کہا سچا ایک نہیں ہے، تلاش کرو 5 12 14، کیونکہ صادقین کہا ہے اس نے۔ اس لیے مباہلہ مسجد میں بھی ہو سکتا تھا، میدان میں نہ آتے تو پتہ نہ چلتا صادقین ہیں کون۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کاذبوں کو دیکھ کر پہچانو کہ مقابلے میں صادقین کون ہیں۔ اور بھائی مرحبا عیسائیوں پہ، رسول کو دیکھ چکے ہیں، علی کو دیکھ چکے ہیں، دیکھتے رہیں۔ علی نے بھیجا تھا کہ اس لباس میں نہ جانا، یہ لباس پہنو جو میں بتاتا ہوں۔ حسنین کو وہاں دیکھا ہوا ہے۔ اب جب ان 7 راہبوں نے کہا کہ یہ جو رسول کے پیچھے با چادر ہے یہ کون ہے؟ اس لیے مباہلے کی محور کون ہے؟ جناب زہرا۔ یعنی سچوں کا پتہ ہی نہ چلے اگر فاطمہ ساتھ نہ ہو۔ سچوں کا پتہ نہیں چل سکتا تھا جب تک یہ کون ہے؟ کہ یہ رسول کی بیٹی ہے۔ آغوش میں حسین، اور حسین ایسے تھے جیسے ستارہ سحری آتا ہے نا، وہ خبر لے کے آتا ہے کہ پیچھے آفتاب آ رہا ہے۔ حسین اسی ستارہ سحری کے مانند تھے کہ میں اکیلا نہیں، میرے پیچھے آفتاب نبوت ہے۔ پیچھے کون ہے؟ بالکل پیچھے، یعنی نبوت اور رسالت کے حجاب میں۔ اور پیچھے کون ہے؟ امام بھی ہیں ولی بھی ہیں، یعنی حجاب امامت و امامت میں۔ معلومہ فاطمہ ہمیشہ رہی 2 منصبوں میں ہے۔ جب تک 2 غلاف نہ ہوں بطول پہچانی نہیں جا سکتی، اور اگر بطول کو نہیں پہچانا نہ امامت سمجھ میں آئے گی
نہ نبوت۔ جہاں زہرا قدم رکھتی تھی علی نقش پا پہ قدم رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے کہا فاطمہ تو میری توحید کے عقیدے کو بچانے نکلی ہے، میں تیرا خالق ہوں، تیرے قدم کو بھی بے حجاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ہے جب اللہ کے لیے چادر اوڑھ لو تو اللہ قدموں کو سائے کو بھی بے حجاب نہیں ہونے دیتا۔ لیکن قربتاً اللہ، اس شہزادی کا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس میں رضا الہی نہ ہو۔ موبائلے میں آئی ہے تو کس لیے؟ عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے آئی ہیں نا، محفوظ کرنے کے لیے۔ جب تک زہرا نہ آئے رسول کے ہوتے ہوئے۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ نے مسجد میں جو مناظرہ کیا تھا ان سے، اس میں آپ نے استدلال دیے، ادلہ دیے، دلائل دیے، قرآن سے آیتیں پڑھی کہ نہیں بے نہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، آدم کے بھی تو ماں باپ نہیں ہے، تو ان کی تو ماں بھی ہے باپ نہیں ہے۔ وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو اللہ نے کہا اب ان کو مباہلے میں لا۔ مباہلے کے معنی کیا ہے؟ کردار کی جنگ۔ اس کو میں نے آسان کر دیا ہے، سیرت کی جنگ، کہ جسے اپنے سیرت پر یقین ہے آؤ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر عذاب آ جائے گا۔ اس لیے اس میدان میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں بھی چلتا ہوں۔ اگر میں بھی ہوتا تو میں بھی نہ کہتا کہ چلتا ہوں، کیونکہ سب کو پتا تھا ایک جھوٹ بھی اگر کہیں نکل آیا تو عذاب آئے گا۔ یہ ہے عظمت پنجے تن کی کہ رسول ان کو لے کر گئے جو رسول جیسے تھے۔ اور میدان مباہلہ میں آنا فاطمہ کے لیے دلیل ہے کہ گواہی کی منزل پہ مرد 4 ہیں، عورت 1 ہے۔ اس لیے نہ سمجھ لینا یہ ناقص العقل ہے، نہ ناقص المیراث ہے، نہ ناقص العبادات ہے، نہ ناقص العقل ہے۔ ایک خاتون آ رہی ہیں میری گواہی میں، تو کتنی عظمت ہے جہاں رسول جیسا موجود ہو، علی جیسا امام موجود ہو، حسنین جیسے ہوں، وہاں زہرا ایک۔ اور اللہ بتا رہا ہے کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی توحید کے لیے نکلا وہ رسول ہے یا آل رسول ہے۔ وہ کون نکلے ہیں؟ رسول اور آل رسول۔ اللہ نے اصول بنا دیا کہ اب جب جناب عیسیٰ نے اس نے کہا کہ اس سے پوچھیں ہم، یہ تو گہوارے میں اس سے کیسے کلام کریں؟ فوراً جناب عیسیٰ نے انگڑائی لی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعل النبی، میں اللہ کا عبد ہوں، نبوت دے کے بھیجا گیا ہوں، صاحب کتاب ہوں۔ یہودی واپس چلے گئے۔ کیوں واپس چلے گئے؟ یہودی تھے لیکن اتنی غیرت رکھتے تھے کہ اگر کوئی بچہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے ماں باپ پہ کبھی شک نہ کرنا۔ اس کے ماں باپ گناہگار، اس کے ماں باپ کبھی گناہگار نہیں ہو سکتے۔ میں اللہ کا عبد ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب شریعت ہوں۔ کیوں چلے گئے یہ؟ چلیے مان لیا، یعنی وہ ان کا پوچھنا تھا کہ اس بچے کے باپ کا نام کیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا قبلہ، انہوں نے کہا نا یہ شادی تو ہوئی نہیں، کہاں سے لے آئی ہیں، بچے کے باپ کا نام کیا ہے؟ اب بچے سے کہا جا رہا ہے اس سے پوچھو، بچہ یہ کہے گا نا میرے باپ کا نام یہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، وہ اپنی ڈگریاں گنوا رہے ہیں۔
آپ کسی سے پوچھیں آپ کے بابا کا نام کیا ہے، وہ کہے کہ میں LLB ہوں، میں MBBS ہوں، میں FRCP ہوں، MRCP ہوں، FRCS ہوں، تو کہیں گے بھائی باپ کا نام پوچھا ہے ہم نے آپ کا، آپ ڈگیاں گنوا رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے یہودیوں کا واپس جانا۔ اب یہ ایک اصول بنا ہے کہ جب بھی معصومہ کوئی گواہ پیش کرے، معصوم، اور ان کی گواہی کو رد کیا جائے تو معصومہ کے مجرم بعد میں ہیں، اللہ کے مجرم پہلے۔ وہ صرف معصومہ کے مجرم نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو معصوم ہیں، عیسیٰ معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس وقت کوئی اور معصوم ہوتا تو اور بھی گواہ بنا دیتا اللہ، لیکن نہیں، اس نے کہا تھا کہ معصوم کا گواہ معصوم آئے گا۔ اس لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اللہ نے جو طہارت بھی رکھی ہے، دیکھیے بیت المقدس سے نکالا نا جناب مریم کو، بیت المقدس سے کہ جاؤ یہ عبادت خانہ ہے مریم، یہ سچا خانہ نہیں ہے۔ اور وہاں جا کے بھی جب ولادت ہو گئی تو کہا کہ اگر بھوکی ہو تو خرمے سے تازہ خرمے توڑو، پیاسی ہو تو یہ سامنے تمہارے چشمہ پانی پیو۔ جب تک بیت المقدس میں ہیں بغیر مشقت کے اللہ سیراب کر رہا ہے، بغیر مشقت کے کھانا بھیج رہا ہے، اور جب ایک عورت کو کسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے اب کہہ رہا ہے کہ جاؤ خود توڑو کھاؤ، پیاسی ہو تو جاؤ چشمے کے پاس۔ جواب کیا دیتے ہیں اس کا علماء تفسیر کہ جب تک خالصاً محبت اللہ کی تھی بغیر مشقت کے دیتا رہا، جو ہی بیٹے کی محبت آئی تو یا اللہ یہاں بھی تو بیٹا آیا ہے، تو وہ جو کعبے میں تھی اس کے لیے جو خان بھیجتا رہا ہے وہ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ یہاں محبت خدا نہیں ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کے فضائل رقم کرنا بھی عبادت۔ صرف یہ ہستیاں ہیں، صرف یہ ہستیاں آل محمد کی ہیں کہ ان کا کوئی پہلو بھی اللہ نے عبادت سے خالی نہیں چھوڑا۔ قرآن لیجیے آپ، قرآن ماشاءاللہ سب اٹھتے ہوں گے آپ تہجد کے لیے، ہر شے کے پہلو ہیں، ایک ملفوظی پہلو ہے، ایک ذہنی پہلو ہے، ایک کتبی پہلو ہے، ایک حقیقی پہلو ہے۔ کوئی دنیا کی چیز لے لیجئے آپ، اس کا ایک پہلو کارآمد ہے، تین بیکار ہیں۔ یہ پانی رکھا ہوا ہے یہاں، پیاس لگی ہے تو یہ گلاس اٹھا کر میں جب تک لبوں کے قریب نہیں لاؤں گا پیاس نہیں بجھے گی۔ ساری رات اگر میں ذہن میں کروں پانی ایسا ہوتا ہے، پانی ایسا ہوتا ہے، پیاس نہیں بجھے گی۔ حلوہ ذہنی پہلو ناکارہ ہے۔ کاغذ پر لکھوں مکتوبی پہلو، ہاتھ میں لوں پینسل، پانی 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 پانی، کروڑ مرتبہ لکھوں تو پیاس نہیں بجھے گی۔ زبان سے کہوں ملفوظی پہلو، پانی پانی پانی، پیاس نہیں بجھے گی جب تک پانی گلاس میں نہ ہو۔ یہاں تک کہ قرآن لے لیجئے آپ۔ اب میں لفظ قرآن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں کچھ باشعور اتنے ہیں کہ واٹس ایپ پہ فوراً چلا دیتے ہیں، مولوی صاحب نے دیکھو عجیب بات کر دی۔ جس کو قرآن حفظ ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں، وہ تو عبادت ہو جائے گی۔ صرف لفظ قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ساری رات کہتے رہے قرآن 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 ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، ہو جائے گی عبادت جب تک حقیقی کتاب سامنے نہ ہو۔ لیکن اللہ نے علی کا ہر پہلو کارآمد بنایا۔ جب تک تمہارے سامنے ہے چہرہ دیکھنا عبادت،
جب نہ رہے تو اس کی محبت عبادت، جب نہ رہے تو اس کا ذکر عبادت، اس کے فضائل لکھنا مکتوبی۔ اسی طرح جناب زہرا ہے، اسی طرح امام حسین۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول کا سجدہ بتا رہا ہے۔ رسول سے بڑا تو کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے کائنات میں، ہے کوئی رسول جیسا نمازی جس کو قرآن نے کہا اول العابدین، سب سے پہلے عبادت کرنے والا۔ ہم نے رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز وہ قبول کروں گا جو میرے مصطفیٰ جیسے کی نقل ہو، جیسے قیام میں میرا محمد تھا ویسے کھڑے ہو، دائیں بائیں ہو گئے تو گئی۔ نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے کئی سفر میں ہیں آپ تو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قبلہ معلوم کرو۔ معلوم ہو گیا تو پیشانی سے پاؤں کے دونوں انگوٹھے قبلہ رخ ہو جائے۔ ذرا سے منحرف ہو گئے، 1000 رکعت بھی پڑھو گے تو قبول نہیں ہے، کیونکہ بیت سے منحرف ہو۔ تو بیت سے منحرف ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ جو اہل البیت سے منحرف رہے، اس کی نماز کیسی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب ان سے کہیے مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے تم سے، یہ روپے پیسے لے جاؤ اپنے گھر، سونا چاندی۔ اب اللہ نے پکڑ لیا، جکڑ لیا، خود آئے ہو تو اب آؤ۔ رسالت کا اجر ہے محبت اہل بیت۔ دین میں جتنے بھی واجبات آپ آئے ہیں ان کا ایک وقت ہے، اس کی ایک تعداد ہے۔ فجر کے اس وقت پڑھو گے تو واجب ہے۔ اگر کسی کو بہت ذوق چڑھ جائے کہ چلو رات سے پڑھنی شروع کر دیتا ہوں، ہو جائے گی نماز۔ جمعے کی نماز جمعے کو ہوگی، جمعے کے علاوہ پڑھو گے تو ہو جائے گی۔ ماہ مبارک کے روزے ماہ مبارک میں، رمضان مبارک میں رکھو گے تو قبول ہوں گے۔ میں کہوں گے نہیں گرمی بڑی ہے، دسمبر میں رکھ لوں گا، ہو جائے گی۔ حج کا ایک سیزن ہے، موسم ہے، اسی میں ہوگا۔ زکوٰۃ جب مال وہاں تک پہنچے گا نصاب کو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ خمس اب وہ اس حساب والے دن میری جیب میں جتنے پیسے ہیں اس میں سے 5واں حصہ نکل جائے گا۔ لیکن محبت میں یہ نہیں ہے۔ لڑکے پہ 15 سال میں نماز واجب، حد پہلے بھی ہو سکتی ہے، بلوغت کی ساری نشانی آ جائیں اس سے پہلے ہو گئی، لیکن حد بتائی 15 سال، اور لڑکی کی 9 سال۔ لیکن اجر میں نہیں کہا۔ جو ہی شعور آیا اقرار محبت اور ولایت جاری ہے۔ اس لیے جب معصوم سے پوچھا حساب کیا، آپ نے فرمایا حساب ہوگا، سب سے آخر میں سانس کا حساب ہوگا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، سانس میری نعمت تھی، رزق تھا، یہ سانس رزق ہے اور آپ خوش قسمت ہیں۔ چھٹا امام فرماتے ہیں جس کا ایک سانس میرے دادا کی محبت میں نکلے وہ سانس نہیں تسبیح ہے۔ تو آپ کتنی سانسیں لیتے ہیں مجلس میں؟ ہاں یہ نہیں کہ باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پی لیں اور سانس لے لیں، یہاں بیٹھو۔ ہم کہتے مولوی صاحب ٹی وی پہ لائیو دیکھ لوں تو ثواب ہو جائے گا۔ اس صف اعضاء کو رونق کون بخشے گا بھائی؟ یہاں تو پھر مولوی صاحب ماشاءاللہ اکیلے ہی پڑھ رہے ہوں گے اور آپ لائیو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تو وہ ہے کہ جس سے شرعی عذر ہے، نہیں آ سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ آپ ہل نہیں سکتے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ وہ تو نماز بھی اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں، اشاروں سے پڑھ لو، تم پڑھ لو۔
اب معذرت کے ساتھ کہوں گا ایک جملہ، پڑھ لو، اللہ کتنا کریم ہے۔ وہ کہتا ہے تو پڑھ تو صحیح، تو آنکھ کے اشارے سے سجدہ کر، میں وہ بھی قبول کر لوں گا۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ کہتا ہے تو ارادہ تو کر، تیرا تو ارادہ ہی نہیں ہے۔ میرا ارادہ ہی نہیں میں فجر پڑھوں گا، پورے محلے کے ڈھولچی آ جائیں ڈھول بچانے، نہیں آنکھ کھلے گی۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک محلے میں ایک عالم گئے پیش نماز، اگلے دن انہوں نے قرأت سی، بھائی صبح نماز میں کون کون نہیں آتا؟ ان کا جی ایک نہیں آتا، سب آتے ہیں۔ کون؟ وہ جو جوان ہے زمیندار، وہ نہیں آتا۔ کہا اچھا آج صبح اٹھا کے لائیں گے اسے۔ وہ 4 آدمی لے گئے، دونوں ٹانگیں، دونوں نے ہاتھ پکڑا اور لے آئے۔ آج اس نے پڑھ لی، ٹائم اس نے نوٹ کر لیا کہ مولانا کب آئے، اسی ٹائم پہ اٹھ کے بھاگا، کھیتوں میں نکل گئے۔ نہیں، کھیتوں میں جانا منظور، 5 منٹ کی نماز نہیں پڑھتی جب ارادہ ہی نہیں ہے۔ اصل تو ارادہ ہے، نیت ہے۔ آپ تمام اعمال نیتوں پر ہوں گے، اس کی نیت کیسی تھی؟ سب سے مشکل ہے سانس دیکھی، خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ نہ کرے، پسینہ گواہ بنے گا۔ یہ نہ سمجھے رومال میں آپ نے جذب کیا تو بات ختم ہو گئی، نہیں، جو آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دے، رومال زہرا میں محفوظ ہے نا آپ کے، جو آپ کے آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دے، وہ ماتم اور مجلس میں پسینے کو ضائع کیسے کر دے گا؟ اب اگر وہی پسینہ گناہ میں نکلا ہے، وہ گواہی دے گا، سانس گواہی دیں گے، کیونکہ رزق الہی ہے سانس۔ آج تو سائنس آپ کو کہہ رہی ہے نا، آپ سانس لینے میں کتنی چیزیں اندر لے جاتے ہیں، نکالنے میں کتنی چیزیں آپ کی خارج ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی سانس میں مرنے سے پہلے اس نے علی کو مولا مان لیا ہو، کسی سانس میں جھٹکا لگا اور اس نے کہا ہاں علی کو مولا نہیں مانا۔ پھر اس تفکر نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی کہ جب ان کے بغیر میں یہاں سے چل ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے مودت کیا ہے؟ مودت ہے اس منزل کو مودت کہا جاتا ہے جہاں ساری محبتیں قربان کر دی جائیں۔ میں نے کہا تھا نا کبھی زندگی رہی، پھر میں عرض کروں گا کہ محبت کے درجات ہیں، اسی میں سے درجہ ہے مودت۔ اس کو سمجھانے کے لیے سب سے عظیم مرحلہ ہے کہ وہ مقدمہ جو آیا تھا، 2 عورتیں دعوے دار ہیں، وہ کہہ رہی ہے یہ میرا بیٹا، وہ کہہ رہی ہے یہ میرا بیٹا۔ مولا کہا نا تمام مجھے فرمایا لاؤ کمبر میری تلوار لاؤ، اس کو برابر کے 2 حصے کر دو، ایک اس کو دے دو، اس کو دو۔ اب جو حقیقی ماں تھی وہ سامنے آ گئی، مولا اسی کو دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہی حقیقی ماں ہے، یہ جھوٹی ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی حقدار اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ حق نہیں ہے، وہ دستبردار اس لیے ہوا ہے کہ مصلحت ہے، یہ رہے گا تو زندہ۔ یعنی اس نے ممتا قربان کی، محبت قربان کی، تو مودت کیا بنی؟ بیٹے کی زندگی بنی مودت، اس کا اس کو دے دینا، زندگی اس کی باقی رہے۔ کربلا اس کی مثال ہے، ہر ماں ساری رات محبت سنوارتی رہی مودت پہ قربان کرنے کے لیے۔ تو جہاں ساری محبتیں قربان کر دے نا آدمی، وہاں ہے مودت۔ اور میں سوچوں کہ میں کتنی محبت قربان کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلا انعام جو دیا ہے اجر رسالت، وہ نماز میں جز بنا ہے درود، جزو تشہد ہے۔ اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے نماز گئی۔ اور کیوں گئی؟ آپ نے خط تو بڑا خوشخط لکھا، لفافے میں بند کر دیا، اس پہ جناب ٹکٹ بھی لگا ہوا، اسٹمپ بھی لگی ہوئی ہے،
لیکن ایڈریس نہیں لکھا آپ نے. وہ لیٹر باکس سے نکالے گا اور ددی کوٹری میں ڈال دے گا کہ تمہاری خوشگتی نہیں دیکھنی اس نے. بھائی بھیجنا کہاں ہے؟ اللہ بھی وہی نماز قبول کرے گا جس پہ مودت اہل بیت کی ایڈریس لکھا ہوا ہوگا. وہ منزل قبولیت پر نہیں پہنچ سکتا. اس لیے یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اور میرے ملائکہ، واحد یہ درود ہے. دیکھیے یہ سنت الہیہ بھی ہے. میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ علی النبی. درود کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے قبلہ. جب سے یہ نبی ہیں درود ہے، اور جب سے درود ہے آل نبی ہیں. تو اب آپ انصاف کیجئے. یہ میں تنقید نہیں کہہ رہا، جمعہ کا قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے. اصحاب کب پیدا ہوئے ہیں؟ اصحاب کب بننا شروع ہوئے؟ جب اللہ نے نبوت کیا. اس وقت تو اصحاب تھے ہی نہیں جب سے درود ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے. ال کی بنا پر یہاں سے اس کا مطلب ہے جب سے نبی اور آل نبی ہے درود ہے. اور ہمیں تاکید کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے تم بھی مومنین درود بھیجو جیسے درود بھیجنے کا حق ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ترجمہ کریں گے اس کا کیا بنے گا؟ یا اللہ رحمت نازل فرما محمد اور اس کی آل پر. آپ ثواب کے لیے کسی کا بھی نام لے دیجئے. ان پر بھی رحمت فرما، اصحاب پر بھی فرما، ازواج پر بھی فرما. آپ لے لیجئے نام. لیکن یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ کب سے ہیں. رسول جب سے نبی ہے. کب سے ہیں؟ کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تب سے درود ہے. یہ اس آیت سے تشہد میں یہ واجب ہو گیا، جس کو امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت نبوت. کیا آپ کی عظمت کے لیے کافی نہیں جس نماز میں درود نہ ہو نماز ہی قبول نہیں؟ وہ نماز ہی قبول نہیں ہے. جو اللہ ایک عمل ان کی محبت کے بغیر نہیں قبول کر رہا، وہ دشمن علی کو جنت کیسے دے دے گا؟ تھوڑا سا عقل کو بیدار کریں، شعور کو بیدار کریں کہ جو نماز قبول نہیں کر رہا میری، کیونکہ اس کے علم میں ہے کہ میرے دین کو بچانے والے کون ہیں. مباحلہ میں کون آئے؟ کربلا میں کون آئے؟ کس کی اولاد ہے جو کربلا میں شہید ہوئی؟ علی و بطول، ابو طالب اور ختیجہ کی اولاد ہے نا. کون ہے حسین؟ ابو طالب کا پوتا ہے. کس کے جنازے پہ تیر لگے؟ ابو طالب کا پوتا ہے. کس کا جنازہ پلٹایا گیا؟ ابو طالب کا پوتا ہے. کس کے بازو قلم ہوئے؟ آپ جانتے ہیں مولا عباس کی کیا عظمت ہے؟ چھٹا امام کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایو العبد الصالح. اے عبد الصالح، آپ پر میرا سلام ہو. المطیع للہ ولرسولہ، میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا بھی اطاعت گزار ہے، رسول کا بھی اطاعت. والحسن والحسین ولی امیر المومنین، تو امیر المومنین کا بھی اطاعت گزار ہے. والحسن والحسین. چھٹے امام سے پوچھا گیا آپ کے یہاں اہل بیت میں مقام عباس کیا ہے؟ تو امام بہت روئے.
فرمایا جب میری دادی زہرا میدان حشر میں آئیں گی نا تو ان کے رسول پوچھیں گے میری بیٹی میری امت کے شفاعت کے اسباب لائی ہو؟ تو آپ رو کر کہے گی ہاں بابا. وہ اپنی چادر سے 2 بازو نکالیں گی. بابا تیری امت کے لیے میرے عباس کے 2 بازو ہی کافی ہیں. میں نے کل جملہ کہا تھا، شہزادی نے پلٹ کر کہا تھا نا، قبر رسول کو دیکھ کر کہا تھا بابا جو غم مجھ پہ پڑے ہیں روشن دنوں میں پڑے ہوتے تاریکی میں بدل جاتے. بی بی کون سا ظلم تھا جو آپ کہہ رہی ہیں بال سفید ہو گئے، آپ کی کمر جھک گئی. آپ ذرا تصور کریں، امام سجاد کو جب زہری نے یا منحال کہا مولا بہت رویا، بس کیجئے. فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، ایک یوسف گم ہوا. اتنا یعقوب رویا آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے 18 یوسف مارے گئے. کہا مولا شہادت آپ کی میراث ہے. کہا شہادت میری میراث ہے لیکن ماں بہنوں کا بازاروں میں جانا یہ میری میراث نہیں ہے. اب منال پوچھتا ہے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ آپ فرماتے ہیں الشام الشام الشام. لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. جیسے یہ دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا لگائے ہوئے ہیں بینر، ان کی جگہ شیشے لگائے گئے، آئینے لگائے گئے. اتنا جم غفیر تھا کہ آگے جانے کا راستہ نہیں تھا. اس لیے امام زین العابدین نے کہیں مرثیہ نہیں پڑھا. کربلا میں جس حالت میں اپنے باپ کی لاش دیکھی وہاں بھی مرثیہ نہیں پڑھا، لیکن بازار دمشق سے جب گزرے ہیں تو آپ نے مرثیہ پڑھا کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی. یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا کہ مجھے بازار دمشق سے ایسے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے غلام ترک کو. خود امام زین العابدین سے روایت ہے کہ میرے بابا نے سخت سے سخت امتحان میں آنکھیں بند نہیں کی. اصغر کے تیر لگا آنکھیں کھلی ہیں، تیر کھینچا آنکھیں کھلی ہیں. اکبر کے سینے پہ نیزہ دیکھا آنکھیں کھلی ہیں. ہر شہید کی لاش اٹھائی سوائے مولا عباس کے آنکھیں کھلی ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں جب بازار شام آیا ہے تو مولا کی آنکھیں بند ہو گئیں. سیدہ زینب سلام اللہ نے سر بلند کیا، بھئی اب آنکھیں بند نہ کر، اب دیکھ تو صحیح کہاں میں فاطمہ کی بیٹی، کہاں بازار شام. یہ وہ منزل ہے بازار شام جو امام زین العابدین نہیں بولے، امام سجاد نہیں بولے، امام زمان نہیں بھولا. دربار کا یہ منظر ہے جہاں آپ تصور کریں جس کی ماں نے یہ کہا ہو علی میرا جنازہ اس وقت اٹھائیے گا جب مدینے میں آمد و رفت گلیوں میں ختم ہو جائے. جو بچپن سے یہ سنتی رہی ہو اور ماں کا یہ حالت دیکھی ہو، سوچئے وہ بے مقنع چادر. اس لیے جب دربار میں گئی ہیں تو یزید نے پہلا سوال کیا زینب سب سے زیادہ صدمہ کس چیز کا ہے؟ حسین کی شہادت کا، عباس کا. کہا مجھے شہادتوں کا صدمہ نہیں، وہ میری میراث ہے، میرا ورثہ ملعون. مجھے صدمہ یہ کہ میں تجھ سے ہم کلام ہو گئی. کہاں میں فاطمہ الزہرا کی بیٹی، کہاں تجھ جیسا دربار، تجھ جیسا نجس انسان. اسی کا نام ہے انقلاب زمانہ. باراللہ اس معصومہ کا واسطہ ہے، اس بی بی کے زخمی پہلو کا واسطہ ہے، ان کا جو مقام تیری بارگاہ میں اس مقام کا واسطہ ہے، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کی اولاد کا واسطہ ہے. اس دربار سے کسی کو مایوس نہ لوٹا. دعاؤں کو قبول فرما، عبادات کو قبول فرما. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، روزی و رزق میں اضافہ فرما، ان کے امور کو سہل فرما، ان کے اموات کی مغفرت فرما. جتنے حاضرین تشریف فرمائے مولا سب کی جو حاجات اذہان و قلوب میں مولا تو بہتر جانتا، ان کو قبول فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بالا ہمیں تیری بارگاہ سے صرف یہ اجر چاہیے کہ میدان حشر میں محبان زہرا میں شمار فرما، عزاداران امام حسین میں اور نمازیوں میں ہمارا شمار فرما. اللہم صلی علی
محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔